السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، معزز ناظرین، آج ہم گلستہ کے 8ویں باب میں سبق نمبر 8 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غصے کے تعلق سے فرمایا تھا کہ غصے کی آگ سب سے پہلے غصہ کرنے والے کو لگتی ہے، یعنی اس کا نقصان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا نقصان اس کے دشمن کو رسد یا نرسد کبھی پہنچتا ہے اور کبھی نہیں پہنچتا۔ مثنوی: نہ شاید بنی آدم خاکزاد کی در سر کند کبر و تندی و باد۔ نہ شاید منے مناسب نہیں ہے، بنی منے اولاد، آدم منے آدم، بنی آدم آدم کی اولاد، خاکزاد مٹی سے بنی ہوئی، مٹی سے بنے ہوئے، کی منے کی، در منے میں، سر منے سر، کنند منے کرے، کبر منے تکبر، و منے اور، تندی منے غصہ، و منے اور، بعد منے غرور۔ مٹی سے بنے ہوئے آدم کی اولاد کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ تکبر، غصہ اور غرور کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹی کی فطرت میں تواضع اور انکساری اور خاکساری ہے۔ وہ اپنے اوپر ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں ٹن کے بوجھ کو برداشت کرتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کا شکوہ اور شکایت نہیں کرتی ہے، اور نہ غرور اور تکبر کرتی ہے، نہ غصہ کرتی ہے کہ میں نے اپنے سینے پر اتنے بوجھ رکھے ہیں اور برداشت کیے ہیں۔ تو چونکہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے تو جتنے ان کی اولاد ہیں ان کی بھی تخلیق مٹی ہی سے ہوئی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مٹی سے بنے ہوئے آدم کی اولاد کو مناسب نہیں ہے کہ وہ تکبر، غرور اور غصہ کرے۔ تورا با چنی تندی و سرکشی، نہ پندارم از خاکی از آتشی۔ تورا منے تجھ کو، با منے ساتھ، چنی منے اس طرح، تندی منے غصہ، و منے اور، سرکشی منے سرکشی، تکبر، نہ منے نہیں، پندارم میں گمان کرتا ہوں، نہ پندارم میں گمان نہیں کرتا، از منے سے، خاکی مٹی سے، از منے سے، آتشی آتش آگ سے، تجھ کو اس طرح غصے اور سرکشی کے ساتھ میں نہیں گمان کرتا ہوں کہ تو مٹی سے ہے یا آگ سے۔ یعنی تیرے اندر ہے انسان اتنا غصہ اور اتنی سرکشی اور تکبر اور غرور ہے کہ میں ایک طرف تو یہ دیکھتا ہوں کہ تو آدم کی اولاد سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تیرے اندر تکبر، غصہ اور غرور ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو میں کشمکش میں مبتلا ہوتا ہوں کہ میں تجھے خاکی کہوں یا آتشی کہوں۔ اگر خاکی کہتا ہوں تو تیرے اندر تکبر اور غرور اور غصہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ تیرے اندر تکبر و غرور اور غصہ ہے، اس بنا پر تجھے آتشی کہنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ تجھے اس طرح تکبر اور غصے کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ تو خاک سے ہے یا آگ سے۔ در خاک بےلقاں برسیدم بعابد گفتم مراد تربیت از جہل پاک کن۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ درمنے میں، خاک من مٹی، بےلقاں ایک شہر کا نام ہے، برسیدم میں پہنچا، بعابد ایک عبادت گزار کے پاس، گفتم میں نے کہا، مرا مجھے، بتربیت تربیت کے ذریعے سے، از من سے، جہل من جہالت، پاک کن صاف کر دیجئے۔ بےلقاں کی سرزمین پر میں ایک عابد کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ مجھے تربیت کے ذریعے سے جہالت سے پاک کر دیجئے۔ گفتہ برو چون خاک تحمل کن اے فقی،
یا ہرچ خاندائی ہما در زیر خاک کن. گفتاش اس بزرگ نے کہا یا اس عابد نے کہا برو جا. رفتن سے برو فعل امر ہے. چوں من طرح خاک من مٹی تحمل کن صبر اختیار کر. اے فقی اے عقل مند. یا من یا ہرچ من جو کچھ خاندائی تو پڑھا ہے ہما من سب در من میں زیر من نیچے خاک من مٹی کن من کر. اس عابد نے کہا کہ جاؤ مٹی کی طرح صبر اختیار کرو اے عقل مند. یا جو کچھ تو نے پڑھا ہے سب مٹی کے نیچے دفن کر دو. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ کسی کا شاگرد بننے کے لیے، کسی سے کچھ سیکھنے کے لیے صبر اور تحمل اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کے ڈانٹ اور ڈپٹ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اگر تجھے تربیت چاہیے تو جاؤ یا تو مٹی کی طرح صبر اختیار کرو، یا اگر تم کچھ پڑھے لکھے ہو تو اسے تم یہ سمجھو کہ میں ان پڑھ ہوں، تب جا کر کے دوسرے سے تمہیں فیض مل سکتا ہے اور کسی کی تربیت تمہیں فائدہ دے سکتی ہے. اور اگر تم نے اپنے ذہن و دماغ میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ میں کچھ پڑھا ہوں، میں کچھ جانتا ہوں، تو پھر یہ انا پرستی ہوگی، اور جب تک یہ چیز انا پرستی رہے گی تب تک کسی کی تربیت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. حکمت بد خوے بدست دشمن گرفتار کی ہر جا کی رود از چنگے عقوبت او خلاص نیابد. بدخوے منے بری عادت والا، بمنے سے میں کو دست منے ہاتھ، دشمن ایسے دشمن، گرفتار منے گرفتار کی منے کی ہر جا کی جس جگہ رود جائے، از منے سے، چنگ منے چنگل، عقوبت او اس کے سزا کے، خلاص نیابت چھٹکارا نہیں پائے گا. خلاص منے چھٹکارا، نیابت منے نہیں پائے گا. بری عادت والا ایک ایسے دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہے کہ جس جگہ بھی وہ جائے گا اس کی سزا کے چنگل سے چھٹکارا نہیں پائے گا. تو برا کردار، بری عادت یہ انسان کے ایسے دشمن ہیں کہ وہ جہاں بھی جائے گا، اگرچہ کوئی وہاں پر دشمن اس کا پیدا نہ ہو، لیکن خود اس کا یہ دشمن جو اس کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے اس کی سزا کے چنگل سے کبھی بھی چھٹکارا وہ نہیں پائے گا. اس لیے اگر انسان کو چاہیے کہ وہ اگر سزا سے بچے اور عزت و سرخروئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنی بری عادت کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا. اگر زدست بلا بر فلک رود بدخوئی، زدست خوے بد خویش در بلا باشد. اگر منے اگر، از منے سے، دست منے ہاتھ، بلا منے مصیبت، بر منے پر، فلک منے آسمان، رود منے چلا جائے، بدخوئی منے بری عادت والا، زدست خوے بد، از منے سے، دست منے ہاتھ، خوے بد بری عادت، خویش منے اپنی، در منے میں، بلا منے مصیبت، باشد منے ہوگا. اگر بری عادت والا مصیبت کے ہاتھ سے بچ کر آسمان پر بھی چلا جائے تو اپنی بری عادت کی وجہ سے وہاں بھی مصیبت میں ہوگا. تو اگر وہ بری عادت والا مصیبت کے ہاتھ سے بچ کر کے زمین سے آسمان پر بھی چلا جائے، مراد کیا ہے؟ اپنی جگہ کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں اور بھی چلا جائے تو اپنی بری عادت کی وجہ سے وہاں بھی وہ مصیبت میں ہوگا اور وہاں بھی اس کو عزت نہیں مل سکتی ہے. اور اگر اس انسان کے اندر بری عادت نہ ہو تو خود اس کے وطن والے، اس کے گاؤں والے، اس کے شہر والے اس کی عزت کریں گے، دوسری جگہ اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چو بینی کے در سپاہ دشمن تفرقہ افتاد، تو جمع باش و اگر جمع شوند از پریشانی اندیشہ کن. چو منے جب، بینی منے تو دیکھے، کی منے کی، در منے میں، سپاہ منے لشکر، دشمن منے دشمن، تفرقہ افتاد اختلاف ہو گیا، پھوٹ پڑ گیا،
تفرقہ من اختلاف پھوٹ، افتاد من پڑ گیا، تو من تو، جمع من مطمئن، باش من ہو جا، وہ من اور، اگر من اگر، جمع من مطمئن یا متحد، شوند من ہو جائیں، از من سے پریشانی از پریشانی کی، اندیشہ کن فکر کر۔ جب تو دیکھے کہ دشمن کے لشکر میں انتشار پڑ گیا، پھوٹ پڑ گیا، تو مطمئن ہو جا، اور اگر وہ اکٹھا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو اپنی پریشانی کی فکر کر۔ یعنی شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کے لشکر میں اختلاف و انتشار ہو گیا تو انسان کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اب دشمن کے لشکر کی طرف سے میری ذات کو کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود آپس میں لڑیں گے، بھڑیں گے اور مریں گے۔ لیکن اگر دشمن کے لشکر میں اتفاق و اتحاد ہو اور وہ متحد ہو جائیں اور جمع ہو جائیں، تو پھر انسان کو اپنی پریشانی کی فکر کرنی چاہیے کہ دشمن کے لشکر سے ہمیں تکلیف اور نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو جب تک سامنے والا خود اختلاف و انتشار کا شکار رہے، انسان کو مطمئن رہنا چاہیے اور اسے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ برو با دوستاں آسودہ بے نشیں، چوں بینی درمیان دشمنا جنگ۔ برو جا، رفتن سے فعل امر کا صیغہ ہے، با من ساتھ، دوستاں من دوست کی جمع ہے، دوست آسودہ آرام سے، بے نشیں بیٹھ، چوں من جب، بینی من تو دیکھے، درمیان دشمنا دشمنوں کے درمیان جنگ لڑائی، جا دوستوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ جا، جب تو دیکھے دشمن کے درمیان لڑائی، جا دوستوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ جب تو دشمن کے درمیان لڑائی دیکھے۔ یعنی اگر دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہے، تو فرماتے ہیں شیخ سعدی کہ جا اپنے دوستوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ، تمہیں اپنی انرجی اور اپنی طاقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر بینی کہ باہم یک زبانند، کمارا زہ کن و بر بارہ برسنگ۔ و منے اور، گر منے اگر، بینی منے تو دیکھے، کہ منے کی باہم آپس میں، یک زبانند ایک زبان ہے، یعنی متحد ہیں، متفق ہیں، ایک آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، کمارا کمان کو، کمان را منے کو، زہ کن منے تیار کر، و منے اور، بر منے پر، بارہ منے قلعہ، بر منے لے جا، بردن سے لے جانے کے معنی میں ہے، سنگ منے پتھر۔ تو یہاں اس دوسرے مصرے میں جو بارہ کا دو لفظ آ رہا ہے، تو اس سے پہلا لفظ فتحے کے ساتھ ہے، با کے فتحہ کے ساتھ، پر کے معنی میں، اور دوسرا جو بارہ کا لفظ آ رہا ہے اس میں بے کے ضمے کے ساتھ ہے، وہ بردن سے فعل امر کے معنی میں۔ اور اگر تو دیکھے کہ وہ آپس میں متحد ہیں، ایک زبان ہیں، تو کمان کو تیار کر اور قلعے پر پتھر لے جا، یعنی ان سے جنگ کی تیاری کر، اس لیے کہ جب وہ متحد ہیں تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو شیخ سعدی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دشمنوں میں انتشار و اختلاف ہو اور وہ آپس میں لڑیں، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی انرجی اور اپنی طاقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود لڑ بھیڑ کر کے آپس میں مر جائیں گے۔ لیکن اگر دشمنوں میں اتحاد و اتفاق ہو تو پھر انسان کو ان سے لڑائی کی تیاری کرنی چاہیے اور ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ معزز ناظرین، آج کا یہ سبق رہا، امید کرتا ہوں کہ مفید ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جو حضرات ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ بیل آئیکن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔